बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 1 अगस्त 2025 की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसने इस वक्त सियासी मैदानों में हलचल मचा कर रखती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, उनके कारकुनान जो बराह रास्त 9 मई में मुलव्वस थे, उनके फैसले आना शुरू हो चुके हैं। उनको अदालती जो ड्यू प्रोसेस है उसके बाद सजाएं मिलना शुरू हो गई हैं, नाअहलियां शुरू हो गई हैं और बड़े पैमाने पर अब गिरफ्तारियां भी होने जा रही हैं। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में जो आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि इमरान खान के आखिरी दिन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, यानी कि सब कुछ तय हो गया है और आखिरी मौका किसने और कैसे जाया किया। डेडलाइन के बाद जो तबाही की खबरें आ रही हैं, डेडलाइन क्या है और इसके बाद क्या तबाही होने जा रही है, इमरान खान के हवाले से क्या खबर है, ये तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएंगी। एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके सामने रखनी है और ऐसा तो पहली बार हुआ है कि आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी तकरीर ने इस वक्त आलमी मैदानों को हिलाकर रख दिया। ना सिर्फ पाकिस्तान में जो सियासी मैदान है उनके दरो दीवार हिले हैं, बल्कि आलमी सिस्टम जो है वो आज हिलकर रह चुका है। ये फैसला कुन तकरीर थी फील्ड मार्शल की। तकरीर में क्या कुछ बातें की गई और उसका पोस्टमार्टम आज के इस व्लॉग में किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त होगी कि आपने ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, ताकि आइंदा आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। आपका और हमारा ताल्लुक जो है वो इसी तरह से बरकरार रह सके। जनाब, सबसे पहले कुछ और अहम खबरें वो आपके सामने जल्दी से रख देता हूं कि बन्नू में अब चूंकि पाकिस्तान की फौज, हमारी जो एसएसजी कमांडोज हैं, हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो दहशत गर्दों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। चाहे वो बन्नू ऑपरेशन हो, बाजोड़ हो, केपीके हो, बलूचिस्तान के इलाके हो, कि इस वक्त टीटीपी, फितना खारिज, फितनातुल हिंदुस्तान, जिसको भारत लॉजिस्टिकली भी सपोर्ट कर रहा है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की जा रही है, उनको ड्रोन्स तक प्रोवाइड कर रहा है भारत, और पाकिस्तान में वो फोर्सेस के ऊपर हमले कर रहे हैं। अब ये जो इतना घिनौना खेल, जो हाइब्रिड वॉरफेयर इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ छिड़ चुकी है, तो पाकिस्तान की फौज और सीसीडी और जो सीटीडी है सॉरी और दीगर इदारे हैं, अब उनका ऑपरेशन जारी है। बन्नू से खबर आ रही है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी ने उनके ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द आज हलाक हुए। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाकर मुकम्मल तबाह कर दिया गया। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के कमांडोज ने मुश्तरका इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू की, जिसका हदफ मिरियान थाने के इलाके में दहशतगर्दों को निशाना बनाना था। यह कार्रवाई इलाके में फितनातुल खारिज के दहशतगर्द की मौजूदगी की इत्तला पर की गई और आरपीओ बन्नू सजाद खान का यह कहना है कि गुज़िश्ता रात से जारी ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया और ऑपरेशन के दौरान जो 25 मुस्तफा अफराद हैं जिन पर शक है उनको हिरासत में लिया गया है। और फिजाई हमले के दौरान क्वाड कॉप्टर्स ने थाने पर धमाका खेज मवाद गिराया, जिससे धमाका हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस के 2, सीटीडी के 3 एहलकार और 1 पुलिस कांस्टेबल जो है वो जख्मी हो गया। जख्मी एहलकारों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल सीएमएच जो है वहां पर मुंतकिल किया गया। एहलकार का यह भी कहना था कि सिक्योरिटी ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्दों के कई ठिकाने जो है वो तबाह किया गए हैं। ये जनाब आपको ऑपरेशन से खबर आपको दे रहा था। अब तो कल आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत को लेकर, मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन ईरानी सदर का ऐलान हुआ था कि वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। तो जनाब कल से उनका 2 रोजा दौरा, वो कल से पाकिस्तान आएंगे और बताया गया है, इसकी तस्दीक हो चुकी है कि 3 अगस्त को वो वज़ीर आज़म की दावत के ऊपर 2 और 3 अगस्त को वो जनाब उसका सरकारी दौरा करेंगे। उनके हमरा ईरानी वज़ीर खारजा और आला सतह का वफ्द भी होगा और ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और ईरानी सदर के वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात जो हैं वो किए जाएंगे। ये जनाब आपके सामने जो है वो ये खबरें रखना बहुत जरूरी थी। अब दूसरी जानिब आप जरा खबर सुन लें कि इमरान खान के आखिरी दिन जो है वो शुरू हो गए हैं और ये सब कुछ तय हो गया। आखिरी मौका किस तरह से जाया किया गया, डेडलाइन के बाद जो तबाही है वो भी आप जरा सुन लें कि अब डेडलाइन खत्म हो गई है, अब तबाही ही तबाही है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, उनको धड़ाधड़ सजाएं हो रही हैं, नाअहलियां हो रही हैं, एमएनएस नाअहल हो रहे हैं, एमपीएस नाअहल हो रहे हैं, सेनेटर्स तक जो है वो नाअहल हो रहे हैं। आज फिर सरगोदा की जो एटीसी कोर्ट है उनका एक और फैसला आया। कल फैसलाबाद का फैसला आया था, उससे पहले फिर सरगोदा की एटीसी कोर्ट ने फैसला दिया था। अब दोबारा से सरगोदा से ये फैसला है कि जो एटीसी कोर्ट है उन्होंने 9 मई जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मियां वाली हमला केस में गिरफ्तार मुलजिम को 25 साल कैद की सजा सुना दी, यानी कि उम्र कैद सजा हुई है, जबकि अहमद खान बच्चा जो है उन समेत 51 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दे दिया है। अब जाहिर है ये पहले ही नाअहल हो गए अहमद खान बच्चे जो और दीगर लोग, क्योंकि ये एमपीए थे, कुछ एमएनएस थे,
تھے اور پھر ان کو جب سزا ہوئی تو یہ بطور ملزم یا بطور مجرم عدالت میں اس وقت پیش نہیں تھے جب یہ سزا سنائی جا رہی تھی. اب یہ جو ہے وہ فرار ہو گئے ہیں, کہ پی کے میں کچھ جا کر جو ہے انہوں نے پناہ لے لی ہے, کچھ روپوش ہو گئے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کے پی کے میں گورنمنٹ ہے تو ان کو وہاں سے گرفتار کرنا مشکل ہے. کچھ لوگوں نے وہاں پر جا کر پناہ لے لی ہے. اب یہاں پر جو آج فیصلہ آیا, گرفتار ملزم اسماعیل کو یہ عمر قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے. احمد خان بچر, احمد چھٹا اور بلال اجاز سمیت 51 ملزمان اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں. عمر ایوب خان جو ہیں ان کے پہلے ہی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں. تو آج یہ ایک بڑی اہم خبر ہے سرگودا کی ATC کورٹ سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کا مطلب واضح طور پہ کہ تسلسل اب رکنے نہیں پا رہا ہے. دیکھیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے کچھ عرصہ قبل ایک بات کی تھی کہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس میں کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی. اب ظاہر ہے گنڈا پور صاحب نے کہا گیا کہ 5 اگست کو تحریک ہے تو انہوں نے لاہور میں آ کر یہ تحریک کے اوپر پانی پھیر دیا. انہوں نے کہا کہ 90 دن کا ٹائم ہے, 90 دن میں ہم نے سیاست بھی چھوڑ دینی ہے, یہ بھی رہائی ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گا, لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. اب تو گنڈا پور اپنے بیانات میں پھنستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو اب یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے کہ باہر اس گڈی گڈی کا کھیل چل رہا ہے اور سارے ہنسی خوشی رہے ہیں, جبکہ جو باہر بیٹھی لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ سے ان خدشات کا اظہار کرتی تھی کہ احتجاج کے نتیجے میں ان کو مزید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور پھر جناب وہ ریاست سے پنگا نہیں لے سکتے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑائی وہ نہیں لڑ سکتے. اور کئی رہنماؤں کو یہ بھی غلط ہے کہ خان صاحب کے جو کان ہیں وہ بھرے جا رہے ہیں اور جناب ان کو غلط فیڈ کیا جا رہا ہے اور ان کو اصل حالات سے بے خبر رکھا جاتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 9 مئی کے جو کیسز, اب ان کی سزائیں جو ان کی نااہلیاں ہیں, اب اس سے نظر آتا ہے کہ جناب آپ کچھ بھی کر لیں اس وقت PTI کو اب کسی طرح سے بھی کلین چٹ جو ہے وہ نہیں ملے گی. اب یہ سزائیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور 9 مئی میں جب ساروں کو سزائیں ہو رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک پرسپشن بھی ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ عمران خان اس کے ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کے. اور پھر فیض امین صاحب اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہے, ان کا بھی جو ہے وہ ٹرائل چل رہا ہے, کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ان کے خلاف بھی ہو رہی ہیں. اب آپ ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کریں, ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی سیاسی طور پر حکمت عملی موجود نہیں ہے اور وہ سیاسی طور پر مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جس کو آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ PTI کے پاس اس وقت حکمت عملی موجود نہیں ہے. وہ بغیر کسی جو ہے وہ جناب پلاننگز کے تحریک کے اندر جاتے ہیں. اس وقت تحریک نظر نہیں آ رہی, 5 اگست میں ان کی تحریک میں جان نہیں ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ جب یہ فیصلے سنائے گئے, اب 31 جولائی کو فیصلہ آیا, آج کا فیصلہ آیا, اس سے پہلے سرودا کا فیصلہ آیا, تو عوام کی طرف سے یعنی کہ جو عوامی عدالت ہے جس کی ہمیشہ سے PTI بات کرتی ہے, ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن جو ہے وہ نظر نہیں آیا. یعنی کہ کسی ایک کے حلقے میں بھی جو پارلیمنٹرینز نااہل ہوئے, احمد خان بچر ہوں, عمر ایوب ہوں, شبلی فراز ہوں, درتاج گل ہوں, حامد رضا صاحب ہوں, دیگر لوگ ہوں, ان کے حلقے سے ایک شخص بھی ہمیں باہر نہیں نکلا. اور یہاں تک کہ جتنے پارلیمنٹرینز کو سزا ہوئی وہ KPK میں جا کے روپوش ہو گئے. ظاہر ہے ان کو وہاں سے گرفتار کرنا تھوڑا مشکل ہے. تو یہاں سے نظر آتا ہے کہ عوام ایک تو یوز ٹو ہو گئی ہے ان فیصلوں کا اور انہوں نے جیسے ایکسپٹ کر لیا ہے. اور رہی بات کہ آج 1 اگست ہے اور 3-4 دن باقی ہیں, 5 اگست سے تحریک ہے, تو جب یہ نہلیوں کے اوپر جو ہے وہ عوام باہر نہیں نکلی, عوام نے ایکسپٹ کر لیا, تو کیا 5 اگست کی تحریک پاکستان تحریک انصاف عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی. تو یہ ایک ان کو آخری موقع دیا گیا تھا, کیونکہ جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کر دی تھی ان کو تو یہ موقع دیا گیا اور جب ان کو موقع ملا وہ سائٹ پر ہو گئے, آج وہ بری بھی ہو گئے. اور ڈیڈ لائن ان کو ملی تھی پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگوں کو بھی جو بشمول عمران خان, کہ آپ 9 مئی کے اوپر مذمت کریں, آپ ان پر معافی مانگیں, جو معافی نامہ ہے اس کو دستخط کریں, آپ کو معاف کیا جائے گا. لیکن یہ چیزیں ساری کچھ نہیں ہوئی, تو لگتا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو بھی عمر قید ہو سکتی ہے. ظاہر ہے آج جو ملزم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, اگر ان کو عمر قید ہو گئی ہے تو ماسٹر مائنڈ کو کیا سزا دی جائے گی آپ بہتر طور پر جانتے ہیں, کیونکہ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے. تو اب یہ کچھ بھی کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا, یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. اور آپ کسی بھی پولیٹیکل لائکنس اور ڈس لائکنس سے ذرا ہٹ کر جب آپ چیزوں کو اینالائز کریں گے تو آپ کو بہتر طور پر پتہ چل جائے گا کہ اس وقت صورتحال کس جانب جو ہے وہ جا رہی ہے. چلیں یہ میں نے خبر آپ کو دینی تھی, دے دی ہے, تو آگے بڑھتے ہیں. جناب فیلڈ مارشل صاحب کی تقریر نے آج سب کو ہلا کر رکھ دی ہے, کیونکہ پاکستان اور امریکہ کی بڑھتی قربتیں, اور پاکستان چونکہ اس وقت ڈپلومیٹکلی بڑا مضبوط ترین ملک ہے, اور کبھی ہوا کرتا تھا کہ دنیا کے فیصلے جو ہیں وہ بیجنگ یا امریکہ کے ٹیبل پر ہوتے تھے, وائٹ ہاؤس میں ہوتے تھے, اور پھر پاکستان جو ہے وہاں پر خاموش تماشائی بنا ہوتا تھا, اور پاکستان کی بولنے کی کوئی اہمیت ہمیں نظر نہیں آتی تھی. کبھی ماضی کا دور ہے, لیکن آج اللہ کا الحق ہے اور صورتحال یہ بن چکی ہے کہ پاکستان پوری دنیا کا مرکز بنا ہو, خواہ وہ امریکہ ہو, خواہ وہ بیجنگ ہو, خواہ وہ رشیا ہو, خواہ وہ بھارت ہو, پاکستان اس وقت سینٹر آف گریوٹی بنا ہوا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب یہ پاکستان اور امریکہ کی ٹریڈ ایگریمنٹ کی باتیں سامنے آئیں اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس ہوئیں, تو اس کے بعد یہ نظر آیا
جائے یہ کہا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ تجزیہ کاروں کی طرف سے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان سے ناراض بیٹھا ہوا ہے پاکستان اور امریکہ کی قربتیں دیکھ کر، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ہم نے اسے کراس چیک کیا، ہم نے ایمبیسی سے دیکھا، اور ہمارے جتنے بھی جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں جب ان سے ہم رابطہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ چائنا جو ہے پاکستان سے ناراض نہیں ہے۔ تو آج فیلڈ مارشل صاحب کی تقریر ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی کہ پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، اور ہماری جو شراکت داری ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ آج فیلڈ مارشل جنرل عاصم علی صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ خصوصی طور پر آج جو اشاعیہ دیا، آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چین کی جو پیپل لبریشن آرمی ہے ان کا آج 98 یوم تاسیس تھا، اور اس حوالے سے جی ایچ کیو میں ایک تقریب ہوئی جس میں جو ہے وہ چائنا کے جو دفاعی اتاشی ہیں میجر جنرل وانگ زونگ، انہوں نے شرکت کی، اور ان کا سفارت خانہ جو ہے وہ آیا، اور اس کے علاوہ چینی سفیر جو ہیں انہوں نے اس کے اندر شرکت کی، اور ان تمام مہمانوں کو فیلڈ مارشل جو ہے انہوں نے خوش آمدید کہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے تینوں مسلح افواج کے سربراہان جو ہیں وہی موجود تھے، اور آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب نے کہا کہ پاک چین دوستی وقت کی ہر کسوٹی پر پوری اتری ہے، اور بدلتے چیلنجز کے باوجود پاک چین تعلقات مضبوط ہیں۔ اب یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بدلتے چیلنجز کے باوجود، اب ظاہر ہے پاکستان انڈیا کے چیلنجز ہوں، دیگر چیلنجز ہوں، یا نیو ورلڈ آرڈر ہو، یا پھر امریکہ کا آنا ہو، ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا ہو، یہ واضح بتاتا ہے کہ ہر طرح کی صورتحال پر پاکستان اور چائنا جو ہیں وہ اس طرح بند مٹھی کی طرح ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے بالکل ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آج کا ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس نے واضح کر دیا کہ پاکستان اس وقت دنیا کی سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگا پر لازمی ہے، پاکستان زندہ باد۔